نہ میرے گناہ ہو نہ میری نیکیاں. یہ کون کہہ رہا ہے؟ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ ہم نسی ہیوملٹی. اور ہمارا کیا حال ہے؟ تو انسان کو جب قبر میں ڈالا جاتا ہے نا تو اس پہ he can hear the footsteps of people leaving him. He can hear people leaving him. حدیث میں آتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 چیزیں انسان کو اس سے قبر تک جاتی ہیں اس کے ساتھ. ایک اس کا مال، ایک اس کا اہل، اس کا خاندان، اور ایک اس کا اعمال. مال، اس کا اہل اور اس کے اعمال. قبر میں اتارنے کے بعد اس کا مال اور اس کا خاندان واپس آ جاتا ہے، صرف اس کے اعمال ساتھ رہتے ہیں اس کے. پھر کوئی بل گیٹس نہیں ہے، پھر کوئی غریب انسان نہیں ہے، پھر کوئی امیر غریب گورا کالا عرب عجم، پھر کچھ نہیں ہے، پھر جوان بوڑھا کچھ نہیں ہے. پھر وہاں پہ جو حساب ہوگا نا وہ اعمال کی بیسس پہ ہوگا. لاؤ بتاؤ کون اعمال کر کے آیا، کون نیکیاں اکٹھی کر کے آیا، اب اس پہ جج کیے جاؤ گے، اب اس پہ حساب لیا جائے گا. جو شخص ہوتا ہے نا جو گناہگار ہوتا ہے وہ بلکہ چیختا اور چلاتا ہے کہ مجھے مت چھوڑ کے جاؤ، تم کیوں اکیلے اندھیرے میں چھوڑ کے جا رہے ہو. تمام مخلوقات اس کی آواز سنتی ہیں ایکسیپٹ ہیومنز اینڈ جنس. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوتھینٹک حدیث کے مطابق. اور ایک بات یاد رکھیں، جو برزخ ہے نا یا جو ان سین ہے، جو ہم نے نہیں دیکھا، اس کے بارے میں ہم خود سے کچھ بھی نہیں کہہ سکتے، نہ ہماری رائے میٹر کرتی ہے، بیکاز اٹ از ان سین. ہم صرف قرآن سے یا اللہ کے نبی کی صحیح احادیث سے ہم جان سکتے ہیں کہ فیوچر میں کیا ہوگا. ادروائز نو ون کین نو اینی تھنگ. تو جان لیں کہ جو بھی اللہ تعالیٰ مجھے توفیق دے اور میں کوشش کروں گا جو بھی آج بات کروں وہ اوتھینٹک نریشنز اور قرآن سے بات کروں. کوئی آپ کو ضعیف یا کوئی ایسی حدیث نہ بیان کروں جو کہ اوتھینٹکلی رپورٹڈ فرام دا پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم نہ ہو. اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ میرا دل چاہا، میں نے ارادہ کیا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے درخواست کروں کہ اللہ تعالیٰ جو قبر میں چیخو پکار ہے وہ تم لوگوں کو سنا دیں. لیکن میں اس ڈر سے رک گیا کہ اگر تم وہ چیخو پکار سننے لگ گئے تو پھر تم اپنے مردوں کو کبھی قبروں میں نہیں دفناؤ گے، تم زمینوں پہ رکھو گے، تم قبروں میں ڈالو گے ہی نہیں انہیں کہ ان پہ کہیں سانپ اور بچھو نہ مسلط کر دیا جائے، ان پہ کہیں عذاب نہ آ جائے اور قبر میں جو حال ہو رہا ہے وہ نہ ہو جائے. الا ما رحم ربی، ایکسپٹ اللہ تعالیٰ کے کچھ نیک لوگوں کے. تو جیسے ہی انسان کو جسٹ امیجن، ابھی پاکستان کو اس دن پہلے ہی نیشن وائڈ جو ہے نا ایک الیکٹریسٹی بریک ڈاؤن سے گزرا. ٹھیک ہے، اٹ واز بلیک آؤٹ آل اوور پاکستان. جن گھروں میں جنریٹرز نہیں تھے، یو پی ایس نہیں تھے، وہ امیجن کر سکتے ہیں اچانک سے جب رات کو بجلی چلی جائے اور وہ آنکھ کھولیں اور اندھیرے کے علاوہ کچھ نظر نہ آئے. ایک عجیب خوف اور ہراس ہوتا ہے، حالانکہ وہ پتہ ہے کہ وہ اپنے بستر پہ لیٹے ہوئے ہیں، ان کی بیوی ان کے ساتھ ہے، اولاد ہیں اور سب کچھ سیف ہے. چلنے لوگوں کی آوازیں آ رہی ہیں، گاڑیوں کی بھی آوازیں آ رہی ہیں، لیکن اسٹل اٹ از فیئر. اندھیرا کا ایک فیئر ہوتا ہے. جسٹ امیجن 6 feet انڈر، نہ مال، نہ اولاد، نہ فیملی، نہ وہ کانٹیکٹس، کچھ کام نہیں آئے گا یہاں پہ. صرف انسان کے اعمال کر کے آئیں گے، وہ بھی کمزور ماڑے ماٹھے اگر اعمال ہوئے کیا کرے گا انسان. جب انسان کو اس جگہ پہ ڈال کے واپس آ جاتا ہے انسان تو اس کی آنکھیں کھلتی ہیں اور وہ دیکھتا ہے کہ میں قبر میں ہوں، اندھیرا. اور پھر اچانک سے اس پہ 3 فرشتے بلکہ 2 فرشتے آتے ہیں. ایک کا نام ہے منکر اور ایک کا نام ہے النکیر. اور یہ اوتھینٹک حدیث سے ان کا نام ثابت نہیں ہے، ڈفرنٹ نریشنز میں آتا ہے لیکن کوئی اوتھینٹک حدیث میں ان کے نام نہیں آتے. 2 فرشتے آتے ہیں بیسکلی جن کا مشہور قول اور ڈفرنٹ علماء کے مطابق ان کا نام منکر اور نکیر ہوگا. وہ آتے ہیں اور اس سے سوال کرتے ہیں. اور وہ کیسے آتے ہیں؟ ایسے نہیں کہ نوک کیا دروازہ کھولا کہ ہم آ جائیں، نہیں. وہ جو اینجلز ہیں نا دے آر آف ویری ہاربل فیسز، خوفناک شکلوں والے، اور وہ زمین کو چیرتے ہوئے آتے ہیں. ان کی آواز ایسی ہے کہ جیسے بجلی کی آواز ہو، بجلی کی کڑک جیسی. ان کی آنکھیں جو ہیں وہ ستاروں کی طرح چمکتی ہوئی آنکھیں ہیں، اور ان کی ایک لمبی ڈسکرپشن ہے حدیث میں. اور وہ آتے ہیں اینڈ اسکریم اینڈ شاؤٹ من ربک، ہو از یور لارڈ. اور انسان بکلا جاتا ہے ایکسپٹ وہ لوگ، یا سلام،
یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیات الدنیا والآخرہ. جس کو اللہ تعالیٰ تثبیت دیں گے نا، جس کو اللہ تعالیٰ استقامت دیں گے، اسٹیڈ فاسٹ کریں گے، وہی بچ پائے گا، وہی جواب دے پائے گا. باقی ہل جائیں گے لوگ، گھبرا جائیں گے. اگر امان نہ ہوئے تو کچھ نہیں بنے گا. And they come and they give you a shock and they intimidate you. اور وہ خوفزدہ کرتے ہیں. من ربک، تمہارا رب کون ہے؟ جو لوگ تو ایمان والے، جن کی زندگی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پہ گزری، دل سے اللہ رب حقا، میرا رب ہے without any doubt، میرا رب اللہ ہے. ما دینک، تمہارا دین کیا ہے؟ اسلام دینی، میرا دین اسلام ہے. اور کچھ روایت میں آتا ہے، کہا جائے گا کہ من نبیک کے علاوہ کہا جائے گا کہ what do you say about this human being، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پوچھا، تم اس شخص کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ کہے گا کہ یہ میرے رسول تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے. اور پھر پوچھا جائے گا کہ تم کیا کیا کرتے تھے؟ وہ کہے گا I used to recite the book of Allah and I used to implement it on it. Imagine جو ہم میں سے شخص اللہ کی کتاب کو نہیں پڑھتا، نہ اس پہ عمل کرتا ہے، وہ کیا جواب دے گا وہاں پہ؟